دنیا کے اندر دو قسم کے طریقے علاج ہیں. ایک ویسٹرن میڈیکل سسٹم کہتے ہیں, دوسرا کنونشنل میڈیکل سسٹم کہتے ہیں. اس کو ٹریگر پوائنٹ ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر, کچھ اسپیشل پوائنٹ ہوتے ہیں. یہ گردن کے پاس ہوتے ہیں, موڈے پہ ہوتے ہیں اور یہ پیٹ پہ ہوتے ہیں. یہ بیسکلی یہ وہ پوائنٹ ہے جو دبانے سے, پریشر دینے سے اس میں انرجی پیدا ہوتی ہے. اس انرجی جنریٹ ہونے سے بہت سی بیماریوں سے انسان شفا یاب ہو جاتا ہے. پاکستان میں اس چیز کو ہم نے شروع کیا, مایوتھراپی کو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شجی الدین. ناظرین, فالج, ہڈیوں اور پٹھوں کا علاج جس کا مریض سالوں سال بستر پر پڑا رہتا ہے, اب یہ علاج گھنٹوں میں ممکن ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ علاج گھنٹوں میں ممکن ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں مایوتھراپسٹ ڈاکٹر اشفاق احمد ساحر صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب, کیا آپ کے پاس ایسا اللہ دین کا چراغ ہے جس بیماری کو سالوں سال لگتے ہیں, آپ 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹوں میں اس مرض کو, لا علاج کو علاج میں بدل دیتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا دی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں مایوتھراپسٹ ڈاکٹر اشفاق احمد ساحر صاحب. ان سے ہی پوچھتے ہیں, کیا اللہ دین کا چراغ ہے آپ کے پاس کہ فالج کا مریض, ہڈیوں کا مریض, پٹھوں کا مریض جو ہے, جس کا علاج جو ہے سالوں سال لگ جاتے ہیں اس کی بیماری کو ٹھیک ہوتے, اور آپ گھنٹوں میں اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ہاتھ میں کیا ایسی شفا ہے جس سے مریض جو ہیں وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے. شفا من جانب اللہ ہے, وہ اللہ ہی ہے جو سب کو شفا دیتا ہے. البتہ ایسا ہے کہ اب دنیا میں جس طرح انسان ترقی کر رہا ہے, اسی طرح علاج کے شعبے میں بھی بہت سی ترقی ہوتی جا رہی ہے. یہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک اتفاق ہوا ایک فالج کے مریض کے گھر جانے کا. بزرگ تھے, 70 سال عمر تھی, تو ان کی چارپائی گیراج میں لگائی ہوئی تھی. وہ یوں مطلب ان کو پھینکا گیا تھا کہ جیسے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ان بزرگوں کی اس جو میں نے پوزیشن دیکھی, اس پوزیشن نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ کیا فالج کا علاج بالکل ہی نہیں ہے پاکستان میں یا دنیا میں. تو اس کی تگ و دو میں پھر ہم نکلے اور ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ آخر اس کا علاج کیوں نہیں ہے. اس سلسلے میں پہلے سے ہی ہماری ایک تنظیم کام کر رہی تھی. دنیا کے اندر 2 قسم کے طریقے علاج ہیں. ایک ویسٹرن میڈیکل سسٹم کہتے ہیں, دوسرا کنونشنل میڈیکل سسٹم کہتے ہیں. اس کو ویسٹرن میڈیکل سسٹم عام لفظوں میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا دیں, جس کو ہم ایلوپیتھک کہتے ہیں, سیدھا ایلوپیتھک. اس کے اندر MBBS ڈاکٹر آ جاتے ہیں, فزیوتھراپسٹ آ جاتے ہیں, نرسنگ جو ہے اس کے اندر چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی طریقہ علاج ہیں, جیسے ہومیوپیتھی ہے, آیورویدک ہے, ٹھیک ہے, اور آکوپنکچر ہے, اس کے اندر آکو پریشر ہے, اور کیا کہتے ہیں, مطلب جتنے بھی طریقے علاج جو کامن طریقہ علاج جو اس وقت پاکستان میں ٹریٹمنٹ جس سے کیا جا رہا ہے, وہ سارے الٹرنیٹیو میڈیسن کے اندر آتے ہیں, یعنی متبادل طریقہ علاج. تو یہ جو تھا مایوتھراپی, اتفاق سے میں نے میرے ذہن ایک دفعہ میں گوگل کے اوپر سرچ کر رہا تھا, تو میری نظر مایوتھراپی سے گزری اور میں نے دیکھا, اس پہ سرچ کی. اس پہ جب مجھے پتہ چلا کہ تقریباً 4 ممالک اس وقت دنیا میں اس میں بہت فارورڈ کام کر رہے ہیں. ٹریگر پوائنٹ ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر, کچھ اسپیشل پوائنٹ ہوتے ہیں. یہ گردن کے پاس ہوتے ہیں, موڈے پہ ہوتے ہیں, اور یہ پیٹ پہ ہوتے ہیں. یہ بیسکلی یہ وہ پوائنٹ ہے جو دبانے سے, پریشر دینے سے اس میں انرجی پیدا ہوتی ہے. اس انرجی جنریٹ ہونے سے بہت سی بیماریوں سے انسان شفا یاب ہو جاتا ہے. سیکھ کے پاکستان میں اس چیز کو ہم نے شروع کیا, مایوتھراپی کو. اس وقت ارلی سٹیج پہ تو ہم نے اس میں بہت کام کیا, لیکن اس کے ساتھ ہماری جو ریسرچ ہے, مایوتھراپی کیا ہے؟ مایوتھراپی صرف ایک مساج کا نام ہے کہ ہم پریشر سے, ہاتھ کے مساج سے لوگوں کو جو ہے نا ہیل کرتے ہیں, اور یہ صرف مسکولر کے اوپر یعنی پٹھوں اور ہڈیوں کے اوپر اس کا رزلٹ زیادہ مؤثر ہے. اس کے علاوہ دیگر جنرل پرابلمس بھی ہیں, لیکن اس میں رزلٹ اس کا زیادہ ہم نے لیا ہے. اور ان کو یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کو دنیا کے مساج پارلر کے اندر بھی چلایا جا رہا ہے, لوگوں کو ہیل کرنے کے لیے, ان کو شفا دینے کے لیے. تو اس کے اندر اب جدید جو ہیں بہت سے انسٹرومنٹ آ گئے ہیں, بہت سی مشینیں آ گئی ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں. جہاں ہم نے ہاتھ سے مساج کرنا ہے وہ کام مشین نے لے لیا. اس میں کوئی میڈیسن نہیں ہے, کوئی ڈرگ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ایسی چیز استعمال نہیں ہو رہی ہے. ایسے ہی ہے جیسے اب تھک گئے, کہا جی میری گردن جو ہے ذرا اسٹف ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, تو میں نے اس کو ہاتھ سے جو آپ کو مساج کرنا ہے گردن سے, تو میں نے مشین کے 2 پیڈ لگانے ہیں. یہ آپ کو یہ 2 پیڈ گردن پہ لگا کے, یہ مشین ہے ایک
ٹینز کی مشین کہتے ہیں، اس میں EMS یعنی کہ الیکٹرو مساج تھراپی ہے، ٹینز ہے اس کے اندر. اس نے آپ کو 15 منٹ کے اندر ریلیف دے دینا. ہمیں ان بیماریوں پہ اس کا رزلٹ مل رہا ہے جو لا علاج بیماری ہیں، جیسے مسکولر ڈسٹرافی. اس کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا کے اندر. یہ بچے 2-3 سال تک ٹھیک ہوتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایڑی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. ایڑی اٹھا کے اس کے بعد ان کے پیر اسٹف ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کے جسم کے باقی پٹھے پہ کھچاؤ دے کے سخت ہو جاتے ہیں، پھر وہ سیدھے نہیں ہوتے. یہاں پر میرے پاس بے تحاشا کیس اس طرح کے آئے ہیں پاکستان میں. الحمدللہ پاکستان کے 4 شہروں میں کام بھی کر رہا ہوں. ان کیسوں کو ہم نے لیا، ہم نے دیکھا ڈسٹرافی کے کیسز کا. الحمدللہ ابھی میں آپ کو ایک کیس دکھاؤں گا، موجود ہے ابھی کلینک پہ، کلینک کے پاس انہوں نے گھر لیا ہوا ہے. وہ آپ کے لیے ایک سیمپل کیس ہے. وہ بچہ نچلے دھڑ سے مفلوج آیا تھا ہمارے پاس، اس کو 4 لوگ اٹھا کر لائے تھے. اب آپ خود دیکھ لینا کہ وہ اب پیر بھی اٹھا رہا ہے اور سپورٹ کے ذریعے اس نے چلنا بھی شروع کر دیا. تو مسکولر ڈسٹرافی کے اندر اس کا بہت اچھا رزلٹ ملا ہمیں مایوتھراپی میں. اور پٹھوں کی کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی، میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ پٹھوں کی کوئی بھی بیماری ہو جس میں آپ کو سرجری ایڈوائز کر دی گئی ہے، جیسے کہ لمبر ریجن کے اندر، کمر کے اندر L4 L5 کے اندر اکثر آپ کو ایک MRI رپورٹ ملے گی، جی کوئی نس دب گئی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، یہ رپورٹ آتی ہے میرے پاس، نس دب گئی ہے. اب اس کے لیے وہ سرجری ڈیسائیڈ ہوتا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے، سرجن کی جانب سے. میں اپنے محترم سرجن حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب سرجری جو ہے وہ فائنل ہے، ہماری طرف سے بھی فائنل ہے. اگر ہم ایک کیس کو کیور نہیں کر سکتے تو سرجری فائنل ہے. آپ بہت اوپر ہیں سرجری میں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایک دفعہ اس طریقے علاج پہ پیشنٹ کو ریفر کریں سرجری سے پہلے. تو الحمدللہ اب تک ہمارے پاس جتنے بھی اس طرح کے کیس آئے ہیں سر وہ 3 یا 4 سیشن کے اندر ٹھیک ہو گئے. یعنی کہ آپ کا مقصد ہے کہ سرجری ہوگی، کٹ لگے گا، ٹانکے لگیں گے، تو آپ مطلب اس سب چیزوں سے نکل کے آپ اس پہ کر رہے ہیں. سرجری والے کیسز بھی ہم نے لیے ہیں اور ہوپ فل وہ لوگ ابھی ریکوری کی طرف جا رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ریکوری کی طرف جا رہے ہیں. تو سرجری سے پہلے میں کہتا ہوں جی یہ طریقہ کار ہے جس میں سر کوئی اتنا کٹ نہیں ہے، کوئی اس میں میڈیکیشن نہیں ہے، کوئی وہ چیز نہیں ہے. تو میری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ الٹرنیٹیو میڈیسن کے اوپر بھی توجہ دیں، کیونکہ 80% پاکستان کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں جو ان طریقوں سے علاج کروا رہے ہیں. آپ غور کریں، دم ہے، درود ہے، کوئی پلوان ہے، نجومیوں کے پاس کوئی پلوان ہے پٹھے چڑھانے والا، کوئی ہڈی چڑھانے والا، یہ سارے علاقے آپ کو گاؤں میں ملیں گے. تو 80% ہم ان لوگوں سے مستفید لوگ ہو رہے ہیں. تو کیوں نہ ان لوگوں کو رجسٹرڈ کر کے ایک سسٹم بنا کے ان سسٹم کے تحت اس کو کیوں نہیں لایا جاتا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ بیماری جو ہے آج کل بچوں میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے. اس کے اندر بہت زیادہ کنسیپٹ ہے کزن میرج شپ. کزن میرج میں کہتے ہیں جی اس طرح کی پرابلم آتی ہے، لیکن میرے ابھی جب جو کیسز میں نے لیے ہیں زیادہ تر اس میں کزن میرج کے کیسز اتنے نہیں آئے. وہ آؤٹ آف فیملی کی شادی ہیں، اس کی وجہ سے. اب اگر اس طرح کا کیس نہیں آیا تو پھر ہمارا ذہن دوڑتا ہے کہ اس علاقے کا پانی جو ہے اس کو چیک کیا جائے. ہم نے آج سے 10 سال پہلے بھی یہ رپورٹ سبمٹ کروائی تھی گورنمنٹ کو کہ خصوصاً پاکستان کے اندر جنوبی پنجاب اور شمالی علاقہ جات، یہاں کے شمالی علاقہ جات تو ویسے ہی پانی پہاڑی پانی ہے، منرل واٹر ہے، لیکن وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے لیڈ کی مقدار زیادہ ہو. لیکن جنوبی پنجاب کے اندر ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس پانی کو ایک دفعہ چیک کروایا جائے، کیونکہ جنوبی پنجاب میں ہر 10 میں سے تقریباً 4 یا 5 گھر ایسے ہیں جن میں سے کوئی نہ کوئی بچہ مسکولر ڈسٹرافی کا کیس نکل رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب تک آپ کتنے مریضوں کو ٹھیک کر چکے؟ ہم نے اس وقت تقریباً آلموسٹلی جو میں مسکولر ڈسٹرافی کے کیسز کہہ رہا ہوں میرے پاس تقریباً 100 کے قریب کا ڈیٹا ہے بچوں کا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں جو میڈیسن کے ڈاکٹرز ہیں، فالج، ہڈیوں کا علاج، پٹھوں کا علاج، وہ تو لاکھوں روپیہ فیس لیتے ہیں، تو آپ کا کیا پیکیج ہے؟ پیکیج ابھی ریسرچ بیسس کے پیکیج کیا بتاؤں آپ کو، ہمارے یہاں پہ لوگ افورڈیبل ہی ہیں اس پیکیج کے اوپر. تو میں بھی یہ اناؤنسمنٹ دے رہا ہوں کہ جو جس کے پاس جتنا افورڈیبل ہوتا ہے ہم اس کو وہیں پر افورڈ کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یہاں پر، کیونکہ ابھی تو یہ ایز اے کوئی اسپیشلسٹ اس میں پیدا نہیں ہوئے. اسپیشلسٹ ضرور ہے ایک ٹریٹمنٹ، دوسروں سے ہٹ کے ایک ٹریٹمنٹ ہے، بڑا فاسٹ ٹریٹمنٹ ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ ہم 15 منٹ کے اندر رزلٹ لے لیتے ہیں. آپ سروائکل اسپونڈلائٹس ہے، گردن آپ کی کھچی ہوئی ہے، کمر آپ کی درد کر رہی ہے، کچھ بھی ایسا مسئلہ آئے ہمارے پاس ودن 15 منٹ انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ ریلیف کر کے بھیجیں گے. ٹیکے سے پہلے کام کریں گے. انجیکشن تو 2 گھنٹے میں جا کے کام کرے گا نا، ٹیکے سے پہلے یہ جو ٹریٹمنٹ ہے نا کام کرتی ہے. اور یہ بات زیادہ نہیں، یہ تو مریض بھی آپ کو جو آئیں گے نا وہ بھی بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے اس میں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر اشفاق احمد ساہر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ فالج، پٹھوں
اور ہڈیوں کا جو علاج ہے جو کئی سالوں تک ان کو ٹھیک ہونے میں لگ جاتا ہے، ہمارے پاس آئیں، ہم انہیں گھنٹوں میں ٹھیک کر کے پیشنٹ کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ اب اپنے میزبان شجی الدین کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔